بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اپنی تخلیق میں بے شمار عالم کو وجود بخشا ہے، اور اس کرۂ ارضی پر اس کی دو مخلوقات ایسی ہیں جن کی ہدایت کے لیے اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان کے لیے سزا اور جزا کا بھی فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک تو ان میں انسان ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور جس مخلوق میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ دوسرے جنات ہیں جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل مخلوق جنات کس طرح انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور کن کن اعضاء سے داخل ہو کر وہ انسان پر اپنا قبضہ جماتے ہیں، اور بالخصوص یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ وہ خواتین سے محبت کرتے ہیں، اور عورتوں کی کس ادا پر وہ ان پر فریفتہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ضرور بھیجیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو، اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا، اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے، اور پھر مشیت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا، اور اس نے نہایت قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دیگر فرشتے اس سے آگاہ نہ ہو سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو تشت اذبان کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشیت ایزدی اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قید کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات سامنے آ جائیں تو انہیں کیسے قید کیا جا سکتا ہے۔ مسجد الجن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ نے جنات کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا نام مسجد الجن ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ تحقیق کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی اونڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے، آپ اس کی ٹوب میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں؟ اس کے لیے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تاہم سب سے اہم یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں شرپسند شیطانی مخلوق سے پناہ کے لیے بے شمار ہدایات موجود ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو جنہیں یہ شکایت ہو اور سمجھتے ہوں کہ اچانک جنات کا ان سے سامنا ہو گیا ہے، تو انہیں گھبرانے کے بجائے آیت الکرسی کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس عمل سے پہلے لازم ہے کہ اس کو آیت الکرسی مکمل یاد ہو۔ جنات کے خطرہ کے پیش نظر آیت الکرسی کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تک پہنچے تو اس کو لگاتار 70 بار پڑھ لیں۔ اس موقع پر اگر لاکھوں جنات بھی آپ پر حملہ آور ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ معلومات کے پسند آنے پر اسے 10 گروپوں میں ضرور شیئر کریں اور اپنے اعزاء و اقارب کو ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں۔